شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الی یوم الدین. قال تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال تبارک تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کی برکتیں، اس کی رحمتیں عنقریب انسانیت پر سایہ فگن ہونے والی ہیں. یہ مبارک مہینہ جس کی تیاری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے اپنی عبادتیں کرتے، عبادتوں کو طویل کرتے. رمضان کی آمد سے پہلے آپ شعبان میں اس کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. یہ مبارک مہینہ ہے جسے تمام مہینوں کا سردار مہینہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل ہے کہ مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں وہ کئی مواقع فراہم کرتا ہے. اس مہینوں کی عبادتوں کو جو نفل ہوتی ہے اسے فرض کے برابر قرار دے دیا جاتا ہے. یعنی اس کے جو بینیفٹس ہیں رمضان کے، وہ اس لیے ہیں کہ 11 مہینے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کمزوری ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، تو ایک چانس یہ مہینہ دے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے کہ لے لو اور اپنے گناہوں کی معافی کروا لو. توبہ کا موقع ہے، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اور اس مہینے میں جتنی عبادتیں کر سکتے ہو اس کا اہتمام کر لو. اس کا بدل آپ کو کئی گنا بڑھا کر اس مبارک مہینے میں دے دیا جائے گا. اس کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے. ابھی رحمتوں کا عشرہ جو ہم کو ملے گا، دوزخ سے نجات کا عشرہ ہم کو جو ملے گا، یہ سارے عشرے ہم کو ملیں گے، لیکن وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جن کا شعور بیدار ہوگا.
جو روایتی مسلمان نہیں ہوں گے حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کریں گے یا حقیقی مسلمان ہیں۔ 15,000 سال سے یہ مہینہ آ رہا ہے، لیکن سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی خاطر خواہ تبدیلی اس مہینے کو حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ ظاہر ہے کہ وہی روایتی انداز کا ہمارا معاملہ ہے، بھوکا پیاسا رہنا، تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، بھائی رمضان مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں مبارک کام کر لینا ایک روایتی انداز بن گیا ہے۔ حالانکہ غور نہیں کیا جاتا اس بات پر کہ 4 بجے یا 4:30 بجے جب آدمی اٹھے گا اپنی نیند کو توڑ کے اٹھے گا، بہت اچھی نیند لگی رہتی ہے وہ ٹائم میں، اور ایسے وقت میں اٹھ کر اس وقت کھانا کھائیں گے جو 11 مہینے کبھی نہیں کھاتا۔ 11 مہینے میں کبھی بھی 3 یا 4 بجے اٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، سحری نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کی محبت میں اٹھتا ہے اور اس سنت کو ادا کرتا ہے، سحری کھاتا ہے۔ مسجدیں بھی عام طور پر آپ دیکھو رمضانوں کے اندر آباد ہو جاتی ہیں۔ فجر کی نماز میں 11 مہینے میں کبھی اتنے لوگ نہیں رہتے جو رمضان کے دنوں میں رہتے ہیں، کیونکہ سحری کرتے ہیں اور نماز کو آتے ہیں۔ یعنی مسلسل جو ہے وہ 1 مہینے جو ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی، میری سب کی، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آئندہ آپ کو 11 مہینے کے اندر وہ تمام کاموں کو انجام دینا ہے جو رمضانوں میں آپ نے انجام دیا تھا۔ آپ کا ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے، اس کورس سے استفادے کا اصل فائدہ آئندہ آنے والے 11 مہینے ہوتے ہیں۔ وہ 1 مہینے کی تیاری آپ اسی کے اندر کرتے ہیں، بالکل پنکچوئل رہتے ہیں، 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتے ہیں کہ افطار کے لیے نہ سحری کے لیے، بس وقت ہو گیا کھانا بند، وقت شروع ہو گیا افطار شروع ہو گیا۔ یہ جو ریگولر جو ٹائم بانڈ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود ہے اس سے؟ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا، آپ کو تراویح کے لیے کھڑے کرنا، آپ کو نمازوں کے لیے جو ہے پابند کرنا، کیا مقصد ہے اس کا؟ ظاہر ہے کہ جو عبادت کا مقصد نہ ہو عبادت نہیں کہلائیں گے۔ عبادت کا مقصد ہے، آپ کی نماز کا مقصد ہے، آپ کے روزوں کا مقصد ہے، آپ کے حج کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو آپ تلاش کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں کروا رہا ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں اس نے حرام کر دی ہمارے لیے۔ اب صبح سے لے کے شام تک آپ کھا نہیں سکتے، آپ بیوی سے بوس و کنار نہیں کر سکتے، جو جائز ہے، پانی جائز، سب حرام۔ تو یہ پریکٹس اللہ تعالیٰ کیوں کروا رہا ہے؟ آپ سے محنت کیوں کروانا چاہتا ہے؟ تاکہ آئندہ آنے والے 11 مہینوں کے اندر جو چیزیں آلریڈی حرام ہیں آپ اس سے بچیں، جس طرح حلال سے بچے تھے۔ جس طرح تم رمضانوں کے اندر جھوٹ سے بچ رہے تھے، غیبت سے بچ رہے تھے، گالی گلوچ سے بچنے ہی رمضان ہے۔ رمز کے معنی ہوتے روکنے کے، کسی چیز سے رکوا دینا۔ رمضان یعنی آپ کی خواہشات نفس پہ کنٹرول، ناجائز حرام چیزوں پہ کنٹرول، روکے رکھنا۔ جہاد کے لیے جو گھوڑے تیار کیے جاتے تھے اس زمانے کے اندر، وہ جہادی گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا،
کئی دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، کیونکہ جنگ کے زمانے کے اندر ضروری نہیں کہ ان کو چارہ اور پانی بر وقت میسر آ جائے، ان کو عادت ڈلوائی جاتی تھی ان گھوڑوں کو، ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا، جہاد کے لیے تیار کیا جاتا تھا تاکہ وہ ریس کے گھوڑے بنے، وہ صبر کر سکے، تحمل کر سکے، بھوک پیاس کو برداشت کر سکے۔ ایسے وہ جہاد کے گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مومنین کو، ان مسلمانوں کو بھی جہاد کے گھوڑے بننا ہے۔ یہ روزے رکھ کر، یہ نماز پڑھ کر صرف روایتی انداز سے گھر پہ نہیں چلا جانا ہے، اس امت کو اس زمانے کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے، باطل سے کشمکش کرنا ہے، غلط رسم و رواج کی مخالفت کرنا ہے، نئے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مقابلوں کے لیے وہی مجاہد، وہی مومنین کام آئیں گے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، جو خدا کے پرہیزگار ہوں گے، جن کے ذہنوں کے اندر آخرت کا نقشہ ہوگا، خدا سے ملاقات کا یقین بھرپور ہوگا کہ مجھے اپنی جوانی کا، ملی ہوئی زندگی کا خدا کے پاس حساب دینا ہے۔ مجھے اس نے زندگی جو دی تھی بامقصد زندگی دی تھی، ایک مشن اس نے مجھے دیا تھا، اس مشن کی تکمیل کرنے کے لیے جدوجہد اس دنیا کے اندر کرنا ہے۔ آپ روایتی انداز سے اس مہینے کو گزار لیں گے، بہرحال مہینہ گزر جائے گا، آپ نہیں بدلیں گے، آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بھوک پیاس کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کئی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کئی ایسی نماز پڑھنے والے ایسے جن کو رجگوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس سے جو ڈائنامک پاور جو حاصل کرنا چاہیے، جو روحانی غذا حاصل کرنا چاہیے، جو قوت حاصل کرنا چاہیے، ان عبادات سے وہ قوت اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو بتائیے کہ اس عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس پر آپ اور ہم سب غور و فکر کریں۔ ابھی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، خدا خوفی پیدا ہو جائے، خدا کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ ہے عبادت کا مقصد، خدا سے ڈرنے والے آپ بن جائیں۔ خدا سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے، یہ ہے خدا خوفی۔ معروف کے اندر، نیکیوں کے اندر ترقی اور منکر کا جو ہے ازالہ، اس کا خاتمہ، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے، بدعہدی نہیں کریں گے، کس کو دھوکہ نہیں دیں گے، سب کے ساتھ انصاف کریں گے، ماں کا حق، باپ کا حق ان کو دیں گے، بیوی کا حق ان کو دیں گے، رشتہ داروں کا حقوق ادا کریں گے۔ یہ اگر بیلنس کے ساتھ آپ لوگ کام کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خدا خوفی، اللہ کا تقویٰ۔ اور منمانی طریقے زندگی گزاریں گے، جو دل میں آیا وہ کریں گے، چاہے شریعت کچھ کہے، اللہ کچھ کہے، رسول، میرا دل جو کہہ رہا ہے میں وہ کروں گا۔ اس کے اختیار کی آزادی دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کریں گے، کل کر لیجئے،
لیکن فیصلہ آخر اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے کہ تم کیا کر کے آئے تھے، وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا پھر۔ تو اس روزوں کا مقصد جو ہے خدا کا تقوی اختیار کرنا۔ دوسری بات، اس میں قرآن مجید جو مسلسل پڑھا جاتا ہے 30 دنوں کے لیے، دور دور سے حفاظ اکرام بلائے جاتے ہیں، اچھا شوق ہے، سننا چاہیے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک 114 صورتیں آپ سنتے ہیں۔ اب قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل چیز ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دیتی ہے۔ ہدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کلام آیا ہے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کی امانت ہے، سارے انسانوں کے لیے آیا۔ اب یہ کنسیپٹ اگر آپ کا اجاگر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب کے لیے آیا ہے، تو سب تو اس کو جانتے نہیں۔ یہ تکارام، سیتارام، ڈسوزا، یہ دلت، یہ سکھ، یہ عیسائی، یہ تو قرآن کو جانتے نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ سب کے لیے آیا ہے۔ اب یہ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، آپ کے کام بتائے گئے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے اس قرآن کو لے کر۔ لیکن سننے میں اگر آپ اکتفا کریں گے، ترجمے نہیں پڑھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو تلاش نہیں کریں گے اور اس ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے، تو طوطے کی طرح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ثواب تو ملے گا، انقلاب، تبدیلی آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گی۔ اور یہ کتاب انقلاب ہے، کتاب ہدایت ہے، زندگیوں کو بدلنے والی یہ کتاب ہے، اور آپ کی زندگیاں اس سے اگر نہ بدلیں، اس قرآن مجید کو آپ پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کر لوگوں تک پہنچانے کا کام نہ کریں، تو آپ نے اپنا اصل حق ادا نہیں کیا۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، یاد دہانی ہے آپ کے لیے، میرے لیے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پیش کیا تھا، نازل ہوا، کھڑے رہ جاتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، یہ آیات نازل ہوئی، یہ سنو۔ پورا قرآن لوگوں کو سنایا آپ نے، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا آپ نے۔ اس بات پہ ہم غور کرو نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آپ جب مکے میں تھے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کافر۔ خانہ کعبہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ پھر یہ قرآن کب پہنچا ہوگا؟ اسی زمانے میں پہنچا، اسی کافروں کے اندر پہنچا۔ وہیں سے عمر ملے، عثمان ملے، علی ملے، یہ سب وہاں سے ملے تھے، یہ اسی معاشرے کے لوگ تھے جو بعد میں صحابہ اکرام بنے۔ اس میں کئی بت فروشوں کے بیٹے تھے، بتوں کے جو پنڈت ہوا کرتے تھے ان کی اولادیں تھے۔ اب یہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ بت پرستوں کے اندر جا کے اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت کتنے لوگ دے رہے ہیں؟ ہمارے رسول نے دی تھی، صحابہ اکرام نے دی تھی، اس سنت کو کون زندہ کر رہا ہے؟ یہ کام کب کریں گے؟ یہ کام نہیں کریں گے، وہ غلط فہمیوں کے شکار ہوں گے، آپ کے بارے میں، آپ کے خلاف جو کچھ سکھایا جائے گا وہی پڑھیں گے۔ اب اس مبارک مہینے سے اتنا بڑا فائدہ جو قرآن مجید کا آپ کو ملتا ہے،
تراویح سے فائدہ ملتا ہے، اس کا فائدہ آپ نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے اور سنیں گے اور چلے جائیں گے، تو 11 مہینے میں کیا کریں گے آپ؟ وہ آئندہ 11 مہینے کی تیاری کے لیے 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، تقوی کی، پرہیزگاری کی، بھوک پیاس کی، قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دعوت کو لے کے اٹھنے کی 11 مہینے میں وہاں وہ کام کرنا ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، اس مبارک مہینے کو سنجیدگی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اچھی طرح برتو، اور اس کو پڑھنے پڑھانے کے بعد پھر بہادر مضبوط قسم کے مومن بنو۔ مومن جو ہے کمزور نہیں ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا ہے، اور جو شریعت کا پابند ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ بزدل تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بزدل ہے۔ وہ کمزور ہو جو ارمانوں کے ساتھ جیتے ہیں، خواہشات کے ساتھ جیتے ہیں، وہ انتہائی کمزور لوگ ہیں، نامرد لوگ ہیں۔ وہ مرد وہ لوگ ہیں جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، شریعت کو لے کے چلتے ہیں، شریعت کی دعوت دیتے ہیں، وہ مرد لوگ ہیں۔ وہ مردان کی جب آئیں گی تو انقلاب آئے گا، جب تبدیلی آئے گی۔ یہ اترانا اپنے کپڑے پہن کر، اپنی دولت دیکھ کر، اپنی کاریں چلا کر، یہ کام نہیں آئے گا، یہ منموجی کام نہیں آئیں گی۔ یہ دنیا میں کر لیجئے آپ، دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کو انعام نہیں دیتا ہے۔ اگر بنگلے بھی دے دیا اس نے، ہوائی جہاز بھی دے دیا اڑنے کے لیے پرائیویٹ، وہ انعام نہیں ہے، وہ آزمائش ہے۔ دولت دے کر، وقت دے کر، روپیہ دے کر، پیسہ دے کر اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ اس کا استعمال آپ کیا کرتے ہیں۔ انعام تو جو ہے جنت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اب آپ کی پریکٹس شروع ہو جائیں گی۔ آپ ایسے وقت میں سحری کے لیے اٹھیں گے جو عام دنوں میں نہیں اٹھتے ہیں، اٹھیں گے آپ، حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں گے وہ روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی۔ یہ بار بار جو ٹریننگ ملے گی وہ آپ کو آئندہ 11 مہینے کے لیے تیار کرنے کے لیے ملے گی، اور اس میں آپ نے وہ ریکارڈ کو اچھا رکھا، وہ چیزوں کو اچھا رکھا، بہتر رکھا، تو آپ کی تربیت ہوگی، آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ برتن جو ہے وہ اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے، اس کو جو مانجا جاتا ہے نا، وہ جس میں کھانا کھاتے ہیں نا، اس کو زیادہ پوچھنا پڑتا ہے۔ باہر کے برتن پہ گلاس پانی کافی رہتا ہے، تو اندر سے اپنے آپ کو مانجیے، اندر سے اپنے آپ کو دھوئیے، اپنی روح کو پاک کیجیے، اپنی غلاظت کو ختم کیجیے، اندر سے صاف کیجیے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اندر کی چیزوں کو اگر آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باہر کی دنیا میں آپ کی قدر کرائے گا، آپ کی عزت بڑھائے گا، آپ کو موقع فراہم کرے گا اچھے کام کرنے کے لیے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ تمام چیزیں جو ہے بہرحال پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ کا آپ آیت نمبر 185 سے آپ پڑھتے جائیے آگے، اس میں روزوں کی فرضیت کے بارے میں، بیمار ہے، مسافر ہے، نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اس کا فدیہ کیا ہے، وہ سب تفصیلات آپ کو ملے گی، درس میں وہ چیزیں آئیں گی۔ فجر میں درس شروع ہوگا انشاءاللہ اس کا، وہ آیتوں کا رمضان میں، اس کو سنیے آپ اور ماحول بنائیے، اور اپنے گھر کے اندر اسلام کو، قرآن کو رواج دیجیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کا بہت زیادہ فائدہ انشاءاللہ ہم کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آنے والے مبارک مہینے سے شعوری طور پر صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا، لديك قلبي شكرا۔